اب جو دنیا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کے حوالے سے، وزیر خارجہ سعودی عرب کے پاکستان آ رہے ہیں، جبکہ امریکہ کی جھنڈی دکھا دی گئی ہے، وہ اب کوئی میڈییشن کا کردار ادا نہیں کرے گا۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس سلسلے میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بیک آف کیوں کر گئے؟ عالمی وہ جو آپ نے دنیا کی بات کی ہے ان کے کردار پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے میں بد کردار بھارتی میڈیا کی بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے بڑا مزہ آیا، وہ ہم نے میمز بنائی اتنی زبردست، وہ ساری ظاہر ہے ان کے خلاف تھیں، دشمن کے خلاف تھیں، انہوں نے ساری میمز اپنے خلاف بنا دیں اور پوری مطلب آج جو سب سے بڑی ڈیبیٹ انڈیا میں چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ انڈیا کا پاکستان اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا بڑا ان کا میڈیا ہے۔ میں تو برکھا دت جیسے جرنلسٹوں کی اس سے حیران ہوا ہوں کہ میرے قائد نے اتنی عزت دی، گھر بلایا، کھانا کھلایا، اپنی بیٹی جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں ان سے ملاقات کرائی، اور وہ بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئیں۔ F-16 گرانے کا بڑا شوق ہے انڈینز کو، یہ آپ کو یاد ہے نا، وہ پلوامہ کے بعد بھی انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا تھا، جو ظاہر ہے امریکہ نے تو گنے ہوئے ہیں اور ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے انڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی، اس لیے ہم کرتے بھی نہیں ہیں ان کے خلاف استعمال، تو وہ بھی دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ اب پھر ان کا پھر دل کر رہا تھا، او یار بھائی ایک کام کرو، ایک فلم بنا لو، اس میں ایک نہیں کو 4-5 F-16 گرا لو، تسلی ہو جائے گی تمہاری۔ اس طرح تو تمہارے بس کا روم نہیں ہے۔ سر وہ فلم بنائیں گے بھی، آپریشن سندور ٹائٹل کو رجسٹر کروانے کے لیے بہت ساری درخواستیں چلی گئی ہیں فلم سازوں کی جانب سے۔ وہی نا، تو اس میں اپنا شوق پورا کر لو یار، وہ اس قابل نہیں ہو تم یہ کر سکو تو وہ تو پلیٹ فارم ایک موجود ہے نا، وہاں کھیلتے رہو، جتنے مرضی گراتے رہو، تمہیں کون پوچھے گا؟ تو حد ہو گئی یار کہ کل انڈین نیوی نے لاہور پہ قبضہ کر لیا تھا، کیا بات ہے یار، اور راوی کا پانی بند کیا ہوا انڈیا نے۔ چلو کوئی مطلب بوٹ ہی آ جاتی ان کی، وہ بھی نہیں آ سکتی یہاں، لیکن انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور ان کی میرے خیال وہ بری فوج نے کراچی کے سمندر پہ قبضہ کر لیا تھا، ہماری پوسٹ تباہ کر دی تھی آگے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ ہاں اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں جنگ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، یہ انڈیا نے چھیڑی ہے نا، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اگر انڈیا نے کوئی حرکت کی تو اس کا جواب دیں گے۔ اب دیکھیں نا، جواب دینے کی نوبت نہیں آئی ہمیں، اور 5 طیارے ان کے مار گرائے ہم نے، اور وہ بھی ان کی اپنی حدود میں، فضائی حدود میں، یہاں نہیں، ہم نے یہاں بلا کے نہیں مارے، وہیں مار دیے۔ اب وہ ڈرونز بھیجتا جا رہا ہے، وہ جیسے اچھا یہ قوم آپ کو پتا ہے، یہ پاکستانی قوم، ان کے لیے تو وہ کھلونے ہیں، یہ تو کھیل رہے ہیں ان سے۔ آج میں وہ دیکھ رہا تھا جو اکاڑا میں گرا ہے، وہ تو وہ آرام سے بیٹھ کے وہاں لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آ جا یار تو ایک ڈرون آ گیا، چلو اینومی پکتا دی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان حرکتوں سے پاکستان کو ڈرا سکیں۔ امریکہ دیکھیں، امریکہ کا آپ ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں، تھرو آؤٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہمدردیاں امریکہ کی ان کے ساتھ ہیں۔ کل ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے جب رابطہ کیا ہمارے پرائم منسٹر سے بھی، اور اس کے بعد جے شنکر سے کیا، ہمارے پرائم منسٹر سے انہوں نے صرف ایک بات کی کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، یہ چیزیں آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اور جے شنکر سے بات کرتے ہوئے وہ جو 26 سیاح جو بھارت نے خود مارے ہیں اپنے، ان سے پھر اظہار تعزیت کی اس کی کہ آئی ریٹریٹ کہ ہم ان کی تعزیت آپ سے پھر کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کا تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ وہ غیر جانبداری کتنی ہے۔ البتہ باقی دوست ممالک اور برطانیہ ہو گیا، اچھا چین کا سٹائل نہیں ہے کہ اس طرح اوپنلی آ کے وہ کرے، چین بیہائنڈ دا ڈور وہ کر رہا ہوتا ہے ساری ایفرٹ، بالکل چین بھی کر رہا ہے۔ بالکل امید ہے کہ یہ چیزیں، جس طرح آپ نے چین کی بات کی تو چینی میمز بھی جو ہیں اس وقت ان کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد چینی میمز بھی گیمز میں شامل ہو گئے ہیں۔ انڈیا کا مذاق اڑاتے ہوئے کی، بھنگڑے ڈالتے ہوئے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ چینی میمز کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا، ہم نے ویڈیو بھی چلوا دی ہے۔ خالد قیوم صاحب، آپ کہیے گزشتہ دنوں سے انڈیا میڈیا جو حربے کر رہا ہے اور اس سے اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اس وقت وہ بہت زیادہ خوف میں طاری ہیں۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چین کے حوالے سے یہاں بات ہوئی، اس میں دیکھیے کہ چین جو ہے جب بھی پاک بھارت سرحد پر کشیدگی بڑھی تو چین نے بڑے زوردار طریقے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے۔ ماضی میں بھی ہمیں یاد ہے کہ جب 2016 میں اڑی کا واقعہ ہوا اور پاکستان اور انڈیا کی
افواج جو ہیں وہ سرحدوں پر آ گئی اور کشیدگی جو ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھ گئی. تو اس کشیدگی کو روکنے کے لیے چین نے بڑے زوردار طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. ان دنوں چند روز بعد جو ہے انڈیا کے اندر جو برکس عالمی فورم ہے اس کا اجلاس ہونے والا تھا, سربراہی اجلاس تھا, اور اس میں چین نے بھی شرکت کرنی تھی, اور چین کی طرف سے یہ واضح کیا گیا بھارتی حکومت پر, نیو دہلی پر, کہ اگر آپ نے اپنی افواج کو پیچھے نہ ہٹایا, کشیدگی کو ختم نہ کیا, تو پھر چین جو ہے اس کانفرنس کا, اس اجلاس کا ویٹو کر سکتا ہے, چین اس اجلاس کا بائیکاٹ کر سکتا ہے, اور چین کے اس پریشر اور دباؤ پر جو ہے پھر بھارتی حکومت کو اپنی افواج جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ ہٹانا پڑی. اور دوسرا اس کے ساتھ پاکستان کے اس وقت جو دوست ممالک ہیں, خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر اور دیگر ممالک جو ہیں, وہ اس وقت جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر, اس ریجن کے اندر امن ہو, کشیدگی کا خاتمہ ہو, اور اس میں جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بھی جو ہے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ کسی حد تک ہمدردی جو ہے وہ بھارت سے رکھتے ہوں, ان کے جو پہلگام کا واقعہ ہے اس میں مذمت بھی کی ہو, لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر دو ایٹمی ممالک کے درمیان جب جنگ ہوگی, جوہری ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوگی, تو اس کے اثرات پھر اس خطے تک محدود نہیں رہیں گے. اور پوری دنیا کو اس سلسلے میں ڈرنا بھی چاہیے, خوف کا شکار بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے گا. چینی میمز کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا, ہم نے ویڈیو بھی چلوا دی ہے. خالد قیوم صاحب, آپ کہیے گزشتہ دنوں سے انڈیا میڈیا جو حربے کر رہا ہے اور اس سے اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اس وقت وہ بہت زیادہ خوف میں طاری ہیں. اچھا دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چین کے حوالے سے یہاں بات ہوئی, اس میں دیکھیے کہ چین جو ہے جب بھی پاک بھارت سرحد پر کشیدگی بڑھی, تو چین نے بڑے زوردار طریقے سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا اس کشیدگی کے خاتمے کے لیے. ماضی میں بھی ہمیں یاد ہے کہ جب 2016 میں اڑی کا واقعہ ہوا اور پاکستان اور انڈیا کی افواج جو ہیں وہ سرحدوں پر آ گئی اور کشیدگی جو ہے وہ غیر معمولی حد تک بڑھ گئی, تو اس کشیدگی کو روکنے کے لیے چین نے بڑے زوردار طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. ان دنوں چند روز بعد جو ہے انڈیا کے اندر جو برکس عالمی فورم ہے اس کا اجلاس ہونے والا تھا, سربراہی اجلاس تھا, اور اس میں چین نے بھی شرکت کرنی تھی, اور چین کی طرف سے یہ واضح کیا گیا بھارتی حکومت پر, نیو دہلی پر, کہ اگر آپ نے اپنی افواج کو پیچھے نہ ہٹایا, کشیدگی کو ختم نہ کیا, تو پھر چین جو ہے اس کانفرنس کا, اس اجلاس کا ویٹو کر سکتا ہے, چین اس اجلاس کا بائیکاٹ کر سکتا ہے, اور چین کے اس پریشر اور دباؤ پر جو ہے پھر بھارتی حکومت کو اپنی افواج جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ ہٹانا پڑی. اور دوسرا اس کے ساتھ پاکستان کے اس وقت جو دوست ممالک ہیں, خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر اور دیگر ممالک جو ہیں, وہ اس وقت جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر, اس ریجن کے اندر امن ہو, کشیدگی کا خاتمہ ہو, اور اس میں جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بھی جو ہے کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ کسی حد تک ہمدردی جو ہے وہ بھارت سے رکھتے ہوں, ان کے جو پہلگام کا واقعہ ہے اس میں مذمت بھی کی ہو, لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر دو ایٹمی ممالک کے درمیان جب جنگ ہوگی, جوہری ممالک کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوگی, تو اس کے اثرات پھر اس خطے تک محدود نہیں رہیں گے. اور پوری دنیا کو اس سلسلے میں ڈرنا بھی چاہیے, خوف کا شکار بھی ہونا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے گا